بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مذکر کے لیے ہم نے پڑھ چکے تھے کہ یا ضمیر استعمال ہوتی ہے متکلم کے لیے، اور مخاطب کے لیے کاف زبر کا ضمیر استعمال ہوتی ہے۔ مونث بھی اسی طرح ہی ہے، تھوڑا سا فرق ہے مخاطب کے اعتبار سے کہ آپ کا مخاطب اگر وہ واحد مونث ہو تو آپ نے کاف پر زبر کے بجائے کاف پر زیر لگانا ہے، اور متکلم کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے۔ جیسے واحد متکلم مذکر ہو تب بھی یا ضمیر استعمال ہوتی ہے، اسی طرح اگر واحد ضمیر متکلم کی مونث ہو تو پھر وہاں پر بھی آپ نے یا ضمیر کو ہی استعمال کرنا ہے۔ تو یہاں پر ایک یہ بات چیت اور کلام کیا گیا ہے جس میں ایک استانی ہے جو کہ واحد متکلم ہے، اور اس کے جو مخاطب ہے وہ عورت ہے، فاطمہ ہے جو کہ اس کی شاگردہ ہے، تو اس کے ساتھ وہ ایک بات چیت کی جا رہی ہے۔ چونکہ میں بتا چکا ہوں کہ متکلم کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے، متکلم مذکر ہو یا مونث ہو یا ضمیر ہی استعمال ہوتی ہے۔ تو یہاں پر چونکہ میں بات کرنے والا مذکر ہوں تو میں اپنے لیے مذکر کے صیغے ہی استعمال کروں گا، لیکن جو میری مونث ہے وہ ایک عورت ہے تو اس کے لیے کاف زیر کی ضمیر کو استعمال کیا جائے گا۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں ہادہ کتابی و ہادہ کتابکی۔ اب میں اسے بات کر رہا ہوں فاطمہ سے، تو میں اس کو کہوں گا ہادہ کتابی، یہ میری کتاب ہے۔ اور میں اگر اس کو یہ بتاؤں گا کہ یہ آپ کی کتاب ہے یا یہ تمہاری کتاب ہے تو میں کہوں گا ہادہ کتابکی۔ کتابک میں نہیں کہوں گا کیونکہ میری جو مخاطب ہے وہ واحد مونث مخاطب ہے۔ اسی طرح قلم کے متعلق اگر میں یہ بتانا چاہوں کہ یہ میری ملکیت ہے تو میں کہوں گا ہادہ قلمی، یہ میرا قلم ہے۔ اور اگر میں یہ بتاؤں گا کہ یہ تمہارا قلم ہے، فاطمہ کو میں یہ کہنا چاہوں گا، یا کوئی بھی عورت ہو سکتی ہے، تو اس کے لیے میں لفظ استعمال کروں گا ہادہ قلمکی۔ اب اس کے بعد کچھ مثالیں ہیں، مثالوں میں آپ دیکھیں کہ ایک استانی وہ فاطمہ سے مخاطب ہو رہی ہے، اور فاطمہ کی اور اپنی استانی کی آپس میں کچھ بات چیت ہوتی ہے۔ اب یہاں پر آپ نے یہ چیز سمجھنی ہے کہ جو متکلم ہے وہ استانی ہے، عورت ہے، اور اس کی جو مخاطب ہے وہ بھی عورت ہے۔ تو استانی فاطمہ سے کہتی ہے یا فاطمہ، اے فاطمہ، تو وہ آگے سے کہے گی نام یا سیدتی۔ اب دیکھیں سید ہوتا ہے مذکر کے لیے استعمال، اور مونث کے لیے اس کی جو مونث ہے وہ ہے سیدہ یا سیدتن۔ اس کی جو مخاطب جو کہ ایک عورت ہے تو وہ کہے گی نام یا سیدہ، یہ تو ہو گیا نا عورت کے لیے، استانی کے لیے، اور وہ اپنی ملکیت بتانا چاہ رہی ہے، اپنی طرف اشارہ کرنا چاہ رہی ہے تو وہ کہے گی سیدتی۔ تو اس طریقے سے وہ یہ لفظ استعمال کرے گی نام یا سیدتی۔ تو یہ واحد متکلم کی طرف وہ اشارہ کرتے ہوئے یا ضمیر کو لے کر آئے گی۔ اب وہ استانی اس سے پوچھتی ہے لمن ھذا الکتاب، یہ کتاب کس کی ملکیت ہے؟ اب یہاں پہ چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ملکیت وہ ذوی العقول ہی کی ہوتی ہے، غیر ذوی العقول کی ملکیت نہیں ہوتی، اس لیے لام تو آ گیا ملکیت کے لیے، اور چونکہ ذوی العقول کے لیے میم نون زبر من استعمال ہوتا ہے، یہ پیچھے ہم تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں، تو اسی طرح بات کرے گی لمن ھذا الکتاب، یہ کتاب کس کی ہے؟ تو آگے سے جواب دے گی ھذا کتابی، یہ میری کتاب ہے۔ اب جو مخاطب ہے وہ عورت ہے، لیکن چونکہ وہ اپنی ملکیت بتا رہی ہے اس لیے وہ یا متکلم ہی کی ضمیر کو استعمال کرے گی۔ تو یہاں پر دوسری ضمیر بھی یا متکلم کی ضمیر ہے، واحد متکلم کی۔ اب اس کے بعد استانی سے سوال کرتی ہے لمن ھذہ الکراسہ، یہ کراسہ یعنی کاپی کس کی ہے؟ تو اس کی پھر وہ آگے سے جواب کیا دے گی ھذہ کراستی۔ اب یہاں پہ ایک چیز تو آپ نے یہ سمجھنی ہے کہ یہاں پہ ھذہ تھا اور یہاں پر ھذہ ہے، فرق کیوں ہے؟ فرق یہ تھا کہ کتاب چونکہ مذکر تھا تو کتاب مذکر کی طرف جب ہم نے اشارہ کرنا ہے تو پھر اس میں اشارہ بھی مذکر کا لے کر آئیں گے ھذہ، اور کراستن یہ کاپی یہ مونث ہے۔ مونث کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے آخر میں گولتا ہے، لہذا جب ہم اشارہ کریں گے تو پھر ہم ھذہ نہیں لے کر آئیں گے، ھذہ لے کر آئیں گے، تو اس لیے یہاں پر ھذہ ہے۔ اب وہ جو میری مخاطب عورت ہے فاطمہ ہے، وہ اپنی ملکیت بتانا چاہ رہی ہے تو وہ کہے گی ھذہ کراستی، یہ کاپی میری ملکیت ہے۔ تو یہاں پر ایک چیز تو ہم نے یہ سمجھی کہ یہاں پہ ھذہ کیوں آیا ہے، اور دوسری واحد متکلم کے لیے وہ یا ضمیر کو لے کر آئی ہے۔ اب اس کے بعد وہ استانی فاطمہ سے پوچھتی ہے من استاذتکی، تمہاری استانی کون ہے؟ اب یہاں پہ ایک چیز آپ اور سمجھیں کہ جو استاد مذکر کے لیے استاد استعمال ہوتا ہے، اور مونث اگر استانی ہو تو پھر اس کے لیے استاد استعمال نہیں ہوتا، یا ہم کہیں استاد استعمال نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے استاذتن استعمال ہوتا ہے۔ تو اسے سوال کیسے کرے گی استانی من استاذتکی، تمہاری استانی کون ہے؟ استانی کے لیے تو ہو گیا استاذہ، استاذتن، اور چونکہ وہ جس سے سوال کر رہی ہے وہ واحد ہے، مونث ہے، مخاطب ہے، تو اس لیے کاف زیر کی لے کر آئے گی اور وہ پوچھے گی من استاذتکی۔ اب وہ آگے سے جواب کیا دے گی انتی استاذتی، کیونکہ جو مخاطب ہے
فاطمہ اس کی مخاطب وہ استانی، وہ بھی چونکہ مونس ہے تو پھر وہ کیا کہے گی استادہ، اور چونکہ وہ اپنی ملکیت کی طرف اشارہ کرے گی استاد کے متعلق تو وہ کہے گی انتی استادتی۔ انتی یہاں پر کیوں لے کر آئے گی؟ وہ اس لیے کہ واحد مؤنث مخاطب کے لیے جو ضمیر استعمال ہوتی ہے ضمیر منفصل وہ انتی ضمیر استعمال ہوتی ہے، اور مذکر کے لیے انتا ضمیر استعمال ہوتی ہے۔ یہ تفصیل آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ اس کے بعد آگے استانیوں سے سوال پوچھتی ہے من زمیلاتو کی، تمہاری سہیلی کون ہے؟ تو چونکہ وہ واحد مؤنث مخاطب سے سوال کر رہی ہے اس لیے کاف زیر کی ضمیر لے کر آئے گی، اور وہ اس کا جواب کیا دے گی؟ تلک زمیلتی، وہ میری سہیلی ہے، کیونکہ جب اشارہ مؤنث کی طرف ہو تو پھر اشارہ ہوتا ہے تلکا کے ذریعے سے، جیسا کہ آپ اس میں اشارہ کی بحث کے اندر پڑھ چکے ہیں۔ تو یہ واحد متکلم کی طرف اشارہ کرنے کے لیے یا ضمیر لے کر آئے گی۔ اب اس کے بعد استانیوں سے پوچھتی ہے من اختکی، تمہاری بہن کون ہے؟ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ بہن کے متعلق ہی سوال ہو، بھائی کے متعلق بھی سوال کیا جا سکتا ہے، تو بھائی کو اخن کہتے ہیں۔ اگر بھائی کے ذریعے سوال کرے گی تو پھر پوچھے گی من اخوکی، اے فاطمہ تمہارا بھائی کون ہے؟ اور بہن کے لیے اخت کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو وہ پوچھے گی بہن کے متعلق اگر سوال ہے تو پوچھے گی من اختکی، تمہاری بہن کون ہے؟ تو اس کا جواب کیا دے گی؟ ہذہ اختی، یہ میری بہن ہے، جو کہ وہاں پہ قریبی موجود ہوگی۔ اب اس کے بعد استانی پوچھتی ہے فاطمہ سے این امکی، این جو ہے یہ جگہ کے متعلق سوال کرنے کے لیے عربی میں استعمال ہوتا ہے، تمہاری والدہ کہاں ہے؟ اور والدہ کو عربی میں کہتے ہیں۔ تو مخاطب جو عورت ہے اس کے متعلق سوال کیا جا رہا ہے، اس سے سوال کیا جا رہا ہے عورت کے متعلق، تو اس لیے کاف زیر کی ضمیر کو لے کر آیا جائے گا اور پوچھا جائے گا این امکی، تمہاری والدہ کہاں ہے؟ تو آگے سے جواب دے گی امی فی البیت، میری والدہ۔ اب یہاں پہ دیکھیں یا ضمیر دوبارہ آ گئی ہے، واحد متکلم کے لیے یہاں پر یا ضمیر کو استعمال کیا جا رہا ہے، امی میری والدہ فی البیت گھر کے اندر موجود ہے۔ اب اس کے بعد وہ سوال کرتی ہے استانی این زمیلاتو کی، تمہاری سہیلی کہاں ہے؟ اب دیکھیں جگہ کے متعلق جب سوال کرنا ہے تو پھر این لے کر آنا ہے، اور زمیلاتن یہ پیچھے بات گزر چکی ہے، سہیلی کے لیے زمیلاتن کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ دوست کے لیے زمیل کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور چونکہ سوال کیا جا رہا ہے واحد مؤنث مخاطب سے اس لیے کاف زیر کی لے کر آ رہے ہیں۔ تو اس کا جواب آگے سے کیا دیتی ہے؟ زمیلتی فی الفصل، میری جو سہیلی ہے وہ فصل یعنی درسگاہ کے اندر موجود ہے۔ یہاں پر بھی چونکہ واحد متکلم کی بات ہو رہی ہے اس لیے یا ضمیر کو لے کر آئے ہیں۔ اس کے بعد کچھ اور مثالیں ہیں، ہادہ ساعتی و ہادہ ساعتکی، یہ میری گھڑی ہے۔ عورت اگر بتانا چاہتی ہے تو پھر بھی کیا کہے گی؟ یہ میری گھڑی ہے ساعتی۔ اگر یہ بتانا چاہے گی کہ تمہاری گھڑی ہے جو کہ واحد مؤنث مخاطب ہے تو کیا کہے گی؟ ہادہ ساعتکی۔ قلم کے متعلق بھی ایسے ہی ہے، ہادہ قلمی، ہادہ نہیں بلکہ ہادہ، کیونکہ قلم مذکر ہے۔ اور یہاں پہ بہن کے متعلق انہوں نے دو مثالیں لکھی ہیں، تو بہن چونکہ مؤنث ہے تو پھر اس کے لیے لفظ استعمال ہوگا ہادہ، ہادہ اختی، یہ میری بہن ہے، اور تمہاری بہن بتانا ہو تو پھر ہادہ اختکی۔ تو اس طرح تھوڑا سا فرق ہے مذکر اور مؤنث کے اعتبار سے، باقی متکلم کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے۔ اگلے پارٹ کے اندر ہم انشاءاللہ اس کی مشق کی طرف چلیں گے۔